ایک وہ سفر ہے، یہ تو ہمیں جب نکلنا ہے ظلمات سے نور کی طرف، تو یہ ایک راستہ ہے اور ناگزیر راستہ ہے، اس کا بدل کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نعرے بہت لگاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے باقی چیزیں سب مباح ہو گئیں، کوئی فریضہ ہم پر عائد ہی نہیں ہوتا۔ یعنی بعض ایسے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، میرے کانوں تک یہ آوازیں آئی ہیں، تحریری طور پر شکایتیں آئی ہیں، سوالات آئے ہیں کہ ہم تو علی والے ہیں، ہمارے اوپر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اطلاق نہیں ہوتا۔ آپ علی والے ہیں، آپ ہی پر شریعت کا اطلاق ہوتا ہے۔ جو علی والے نہیں ہیں ان پر شریعت کا کیا اطلاق ہوگا؟ ہم علی والے ہیں، ہمیں علی تک پہنچنا ہے تو علی تک پہنچنے والا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے، اور وہ شریعت ہے۔ جو علی والا نہیں ہے، علی تک جانا ہی نہیں چاہتا، اسے راستے کی کیا فکر؟ ہم پر ہی اطلاق ہوتا ہے شریعت کا۔ ایک بار کہہ لیا علی ولی اللہ، پھر اس کی لاج رکھیں۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، دیکھو تم ہمارے لیے سبب زینت اور سبب فخر بنو، ہمارے دامن پر داغ نہ بنو کہ دنیا والے کہیں کہ دیکھیں یہ ہیں ان کے۔ یہ امام کی فریاد ہے۔ امام چونکہ ہم علی والے ہیں تو سب سے زیادہ ذمہ داری شریعت پر عمل کرنے کی، شریعت کی حفاظت کرنے کی ہم پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ایک رخ کہ ہمیں کس طریقے سے ظلمات سے نکل کر نور مطلق تک، نور خالص تک پہنچنا ہے۔ اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو معصوم نے فرمایا ہے کہ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، بندوں کا، مخلوقات کا، اور اس کوشش کو بارور کرنا خدا کا کام ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے کسی زمین کو آپ جوتتے ہیں، بوتے ہیں، سینچتے ہیں، دانہ ڈال دیتے ہیں، اتنا کام آپ کا ہے۔ باقی اب اس دانے کو بارور کرنا یہ کسی کسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی زارع کے اختیار میں نہیں ہے، کسی باغبان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب دانہ ڈال دینا، بیج بو دینا، پودا لگا دینا، بس یہیں تک ہے۔ یہ واقعاً پروان چڑھے گا اور بارور ہوگا، یہ اختیار حق سبحانہ و تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اسی طرح عمل کرنا ہمارا کام ہے، اخلاص نیت کے ساتھ، اور اس عمل کے تخم عمل کو بارور کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ بارور ہونے کی شرط ایک ہی ہے اور وہ ہے اخلاص۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عمل اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے اور بارور نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ جب بھی کہیں عمل میں رکاوٹ آئے تو دیکھنا چاہیے ہماری نیت میں کہیں کھوٹ تو نہیں تھی، کیونکہ یہ بھی ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ہے، اور کیا عظیم ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ ما کان للہ ینمو، ما کان للہ ینمو، بظاہر یہ 4 الفاظ ہیں مگر عظیم الفاظ ہیں، پیغمبر کے الفاظ ہیں۔ فرمایا جو شے بھی اللہ کے لیے ہوگی وہ نشو و نما پائے گی، جو تخم بھی، جو پودا بھی اللہ کے لیے لگایا جائے گا، کوئی باد سموم اس کو یہ نہیں کر سکتی کہ وہ پودا مرجھا جائے یا مر جائے وہ بیج۔
ما کان للہ ینمو، جو بھی اللہ کے لیے ہوگا نشو و نما پائے گا۔ تو یہ اس جہت سے ہماری نیت، ہمارا عمل، واجبات کی پابندی، مستحبات کی ادائیگی حتی الامکان، محرمات کو ترک کرنا مطلقاً، مکروہات سے حتی الامکان اجتناب، مباحات سے بھی حتی الامکان پرہیز، یہ ظاہری سفر ہے جو ہمیں ظلمات سے نور کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور وہ کس طرح کرتا ہے ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانے کا اہتمام؟ اس کے ہاتھ میں تکوین ہے، ہمارے ہاتھ میں تکوین ہے ہی نہیں۔ تکوین ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ہماری حدیں عمل کی کیا ہیں؟ شریعت، تشریع۔ تکوین اس کے ہاتھ میں۔ تکوین اور تشریع کے معنی یہ ہے، جو بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے لیے تکوین کہتے ہیں بنانا، اور تشریع کہتے ہیں قانون بنانا۔ تو قانون اعتباری چیزیں ہوتی ہیں اور تکوین حقیقت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، وجودی حقیقت ہے۔ یعنی آنکھیں تو ہم بنا سکتے ہیں، آنکھیں بنانا اس کا کام ہے۔ آنکھوں میں نور ہم پیدا نہیں کر سکتے، آنکھوں میں نور پیدا کرنا اس کا کام ہے۔ اس کے حکم پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کہاں آنکھیں بند رکھنی ہیں، کہاں آنکھیں کھولنی ہیں۔ ٹھیک ہے۔